تمہیں پتہ ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب ہم پوری طرح سے بے بس محسوس کرتے ہیں۔ ہم اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ہمیں رکاوٹ بنتا ہے۔ اسی طرح کی ایک کہانی ہے سبٹ کی، جو ایک گھوڑی ہے جس نے اپنی زندگی میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کیا اور پھر بھی وہ کامیاب ہوئی۔ یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی اور آپ کو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے پریرت کرے گی۔ لاورا ہیلمبرانڈ نے سبٹ کی کہانی کو ورڈز میں ڈھالا ہے۔ وہ ایک امریکی مصنفہ ہیں جو اپنی کتابوں کے لیے مشہور ہے۔ ان کی کتابیں اکثر ان لوگوں کی کہانیوں پر مبنی ہوتی ہیں جو مشکل حالات کا سامنا کرتے ہیں اور پھر بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ سبٹ کی کہانی بھی ایسی ہی ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب ہم مشکل حالات کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے۔ سبٹ ایک گھوڑی ہے جو امریکہ میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ اپنے وقت کی بہتر گھوڑیوں میں سے ایک تھی لیکن اس کے مالک نے اسے بک گیا تھا۔ سبٹ کو ایک شخص نے خریدا جس کا نام چارلی ہاورڈ تھا۔ چارلی ایک گھوڑوں کا مالک تھا اور اس نے سبٹ کو اپنی گھوڑوں کی میں شامل کیا۔ چارلی نے سبٹ کو دیکھا اور اسے محسوس کیا کہ یہ گھوڑی کچھ ہے۔ اس نے سبٹ کو تربیت دینے کا فیصلہ کیا اور اسے ایک بہترین گھوڑی بنانے کی کوشش کی۔ سبٹ نے چارلی کی تربیت میں اپنی پوری کوشش کی اور وہ جلد ہی ایک بہترین گھوڑی بن گئی۔ سبٹ نے اپنی پہلی دوڑ میں ہی کامیابی حاصل کی۔ وہ تیزی سے دوڑتی تھی اور اس کے مقابلے والے گھوڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ سبٹ کی کامیابی کے بعد چارلی نے اسے مزید بڑی دوڑوں میں شامل کیا۔ سبٹ نے ہر دوڑ میں کامیابی حاصل کی اور وہ امریکہ کی مشہور گھوڑی بن گئی۔ سبٹ کی کامیابی نے چارلی کو بھی مشہور الفا اور وہ امریکہ کے مشہور گھوڑوں کے مالک بن گئے۔ سبٹ کی کہانی ہمیں 3 اہم سبق سکھاتی ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے۔ سبٹ کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس نے ہار نہیں مانی اور وہ کامیاب ہوئی۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ سبٹ نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بہت کوشش کی اور وہ کامیاب ہوئی۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے کو حاصل کرنے کے لیے وقت دیا جانا چاہیے۔ سبٹ کو اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے وقت دیا گیا اور وہ کامیاب ہوئی۔ سبٹ کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ اس نے اپنے مالک چارلی کی تربیت میں اپنی پوری کوشش کی۔ چارلی نے سبٹ کو تربیت دینے کے لیے بہت کوشش کی اور اسے ایک بہترین گھوڑی بنانے کی کوشش کی۔ سبٹ نے چارلی کی تربیت میں اپنی پوری کوشش کی اور وہ جلد ہی ایک بہترین گھوڑی بن گئی۔ سبٹ کی کامیابی کا دوسرا راز یہ تھا کہ اس نے اپنے مقابلے والے گھوڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ سبٹ تیزی سے دوڑتی تھی اور اس کے مقابلے والے گھوڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ سبٹ کی کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے۔ سبٹ کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس نے ہار نہیں مانی اور وہ کامیاب ہوئی۔ سبٹ کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ سبٹ نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بہت کوشش کی اور وہ کامیاب ہوئی۔ سبٹ کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے۔ ہمیں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے کو حاصل کرنے کے لیے وقت دیا جانا چاہیے۔ سبٹ کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے مالک کی تربیت میں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے مقابلے والوں کو پیچھے چھوڑنا چاہیے۔ سبٹ کی کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے اور ہمیں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔